جی ایس ٹی وی یو کے لایا ایک اور زبردست پروگرام ریاض خان کے ساتھ ڈاکٹر شمیم الحق کو پروگرام سکون کی راہیں، جو معاشرے میں بڑھتے ہوئے ذہنی الجھاؤ اور نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے ایک زبردست پروگرام دیکھنا نہ بھولیے، صرف جی ایس ٹی وی یو کے پر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ عافیت سے ہیں، خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ہے؟ آپ کے ارد گرد بھی سب ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیوں میں رکھے۔ میرا نام ریاض خان ہے اور میری آپ سے آج ملاقات ہو رہی ہے اس پروگرام میں، جس کا نام ہی ہے سکون کی راہیں۔ سکون کی راہیں میں اور آپ ہم تلاش کرتے ہیں، اور ہر بندہ اپنے تئیں کوشش اور کاوش کرتا ہے کہ میری زندگی میں سکون ہو۔ لیکن کس طرح سے سکون ہو؟ سکون ویسے ہوتا کیا ہے؟ اور کیا میں اور آپ سکون کے کسی لیول پر جا سکتے ہیں؟ ہمیں ان سب سوالوں کے جوابات چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے۔ بالکل میرے ساتھ آج ایک ایکسپرٹ موجود ہیں، جو کہ ہیں تو میڈیکل اسپیشلسٹ یعنی MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی کے حوالے سے ان کا بہت سارا تجربہ ہے۔ کئی ان کی کتابیں آ چکی ہیں، لیکن ایک کتاب جو میں نے پڑھی اس کا نام سکون کی راہیں ہی ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ اسی میں سے کچھ ہم آپ تک پہنچائیں۔ جی آپ ان سے واقف ہیں، میری مراد ہے ہمارے بہت محترم، بہت تجربہ کا ڈاکٹر جناب ڈاکٹر شمیم الحق صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو بہت سارا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، میرے ناظرین تک آپ اپنی قیمتی جو مشورے ہیں وہ پہنچائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سکون، ہم سب لوگ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد سکون ہو، ہم پرسکون ہو، لیکن ہاؤ یو ہیو ٹو ڈیفائن ٹو سکون؟ سکون ہے کیا ویسے بائی دا وے؟ سکون کا ویسے تو میڈیکل ٹرمینالوجی میں یہی ہے کہ بینگ نارمل فزیکلی اینڈ مینٹلی۔ اچھا، فزیکلی بھی بندہ نارمل ہو، ذہنی طور پر بھی نارمل ہو۔ تو اگر لیکن جیسے ہر بندے کو پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمارے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو تھوڑے ہوتے ہیں، کسی کو زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایک لیول سے اگر زیادہ کوئی ڈسٹرب انسان ہو جائے تو پھر اس کو پریشانی، گھبراہٹ، بے چینی، دل کی دھڑکن زیادہ، اور نیند کا نہ آنا، غصہ جلدی آ جانا، تو اس قسم کی علامتیں، یا پٹھوں میں درد، سر درد بعض کا شروع ہو جاتا ہے، تو بہت ساری علامات آ جاتی ہیں باڈی میں، اور گھر والوں کو اکثر پتہ نہیں چلتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے کبھی سر درد کی گولی کھا لی، کبھی اس قسم کے ٹوٹکے استعمال کر لیا۔ تو آپ کو پتہ ہے پہلے پرانے زمانوں میں تو یہی تھا کہ لوگوں کو اس بیماری کو لوگ جن چمٹ گئے ہیں، یا عورتیں چڑیلیں چمٹ گئی ہیں، تو اس کے بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو چڑیلیں، یہ دماغ خود ہی ایکچولی اب نارمل ہو جاتا ہے، اس کو اب نارمل شکلیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کو آوازیں عجیب و غریب آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس پولیس لگی ہوئی ہے، ہمارے ڈاکو دشمن آ گئے، ٹیلی فون کی بیل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی خطرناک خبر ہوگی۔ اچھا، تو ہاں جی، یہ ہیلوسینیشن کو کہتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ چیز رسی پڑی ہے، بندے کو سانپ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ڈیلوژن جن کو کہتے ہیں۔ ایسے مینٹل ڈسارڈر کو اس کا چیز کا واقع وجود ہی کوئی نہیں، تو آپ کو چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ یہ تو خیر بہت سیریس کنڈیشن میں ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ غصے کا آنا، تو غصے کا آنا تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ ایک نارمل سی بات ہوتی ہے۔ جس بندے کو غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ تو نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں کوئی ڈس آرڈر میں ہوں، وہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نارمل بات ہے، میری مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوئی تو بھائی مجھے غصہ آ رہا ہے، یا کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہونے جا رہی ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی، تو یہ بھی کوئی بے سکونی ہے، یہ بھی کوئی بیماری کا ہی نام آپ دیں گے اسے؟ ہاں نہیں، نارمل دیکھو، کوئی بھی چیز جو باڈی میں جو اچھی یا بری جن کو ہم سمجھتے ہیں ایک لمٹ تک تو ضروری ہے۔ غلط کام ہوتا دیکھ کر آپ کو آپ مطلب سینس آپ میں ہے تو آپ اس کو فیل کریں گے، کوئی ریئیکٹ بھی کریں گے اکارڈنگ ٹو کتنا کوئی جرم کو غلط کر رہا ہے بچہ۔ ایک بچہ چھلانگ لے، آپ فوری بھاگیں گے، غصے سے اس کو کھینچیں گے۔ لیکن اب اگر غصہ بلا وجہ آتا ہے، کئی لوگ اپنے کو بڑا پرفیکشنسٹ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ لوگ غلط ہیں، یہ چیز ادھر کیوں رکھ دی ہے، آتے گھر والوں پر روپ ڈالنا شروع کر، یا بیوی وہ خامن کو کہتی ہے یہ کیوں نہیں خرید کر رہا ہے، یہ تم پھل نہیں صحیح خرید سکتے ہیں، تمہیں عقل ہی نہیں ہے، مطلب کہ دوسروں پر الزام دینا۔ تو یہ ہماری بڑی بیماری عام ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے میں اتھارٹی ہوں، جس کو ABC نہیں میوزک کی پڑھی وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں میوزک کو سمجھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے غصے کو ایک رینج سے جو زیادہ ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی اب نارمل ہے، اور دوسروں سب کا موڈ خراب ہوتا ہے۔ اگر ایک گھر میں بندہ شور مچا رہا ہے تو اس میں سارے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور وہ اگر پراپر سمجھتا نہیں کہ بیماری، بلکہ میرے پاس ابھی پڑوس سے کل پرسوں بچہ آیا، کہتے مجھے غصہ بڑا ہے، بیوی تو میں بلکہ طلاق دے چکا،
تو یہاں تک میں نے کہا مطلب یہ جو چھوٹا سا غصہ ہوتا ہے وہ جس میں بعد پڑوسیوں سے ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس میں آپ بعد میں پچھتاتے ہیں، مثلا جو آپ نے ابھی مثال دی ہے کسی کو طلاق دے، لیکن اس کو فیل ہوا کہ میری ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ طلاق جب بھی خدا نخواستہ جو ناپسندیدہ فیل ہے، جب بھی کسی کو طلاق دی جاتی ہے تو وہ پیار سے تو نہیں دی جاتی نا، وہ آؤ جانو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، ایسا تو نہیں ہوگا نا، اس کا مطلب ہے کہ غصہ تھا اور کسی بلا وجہ سے الگ خود کہتا ہے کہ میری بیوی خوش اخلاق ہے، بڑی اچھی ہے، گھر والے بھی مطلب اوورآل لوگوں کی بھی نہیں سنتا ہے نا بندہ، ذہنی امراض میں ایسے ہوتا ہے بعض کو بندے کو فیل ہوتا ہے کہ میں نے جو تماشا لگایا تھا وہ غلط تھا، یا میں نے اس کو تھپڑ مار دیا بلا وجہ، وہ ملازم نے تو اتنی غلطی نہیں کی تھی، کوئی 2-4 روپے اگر گم ہو گئے یا 100-200 بھی گم ہو تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے ملازم سے۔ ہم ابھی تھوڑے دن پہلے میرے پاس ایک بچی آئی، وہ سانس اس کا کانپ رہی تھی اور برا حال تھا اس کا، تو میں نے سارا دیکھا اس کو، لیکن بعد میں پتا کیا تو کہتا اس کی مالکن بڑی ظالم ہے، وہ اس کو ڈانٹ کے ابھی تو اس نے اس کے ساتھ تماشا، پھر اس کو مالکن کو سمجھایا یہ غیر اخلاقی کام ہے، آپ پر پولیس کیس بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو پتا گھریلو ملازم ہمارے کتنے مظلوم ہیں، ابھی تک کوئی ان کے لیے کوئی NGO پراپر کوئی ایسی، میرے تو خیال میں ایسی کوئی ٹیم سروے ٹیم ہے جو گھروں میں ملازموں کا سروے کرے، ان سے پوچھے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، تو کوئی ایسی آپ کی بجا بات ہے، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے کہ میں سکھی ہوں، ہم لوگ جب اگر جس بھی پوزیشن پہ ہے ہم اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے سے واپس والے کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے، 1 اسٹیپ ڈاؤن نہیں جانا چاہتے۔ اس کے لیے کوئی حل بتائیے کہ ہم تو اوورآل ہم معاشرتی طور پہ تھوڑا سا سکون ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ ایکچولی اوورآل اگر دیکھیں نا تو اس میں حکومت کا بھی ذمہ، جیسے مہنگائی ہے، ایک بندہ ہے اس نے صبح اس کے پیسے ہی نہیں تھے، اس سے ناشتہ نہیں کر سکا، تو اس نے بجلی کا بل دیا ہے تو وہ پیسے اس کے پاس کم رہ گئے، یا بچوں کی فیس دے دی ہے، تو ایسے سلسلے میں اس سلسلے میں جا کے آپ نے دیکھیں کہ ان کو نا کوئی ٹینشن جو ہے ان کی جو ہے مہنگائی کی ٹینشن ہے وہ ختم جب تک نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی، سلسلے جب بے روزگاری ہے، ایک بچہ ڈگری مطلب اس کے پاس ہے، اس کو ملازمت نہیں مل رہی، تو وہ بھی پریشانی کا باعث ہے۔ ایسے کوئی اگر گھر میں جھگڑا چل رہا ہے میاں بیوی کا، یا کوئی والدین کی طرف سے سختی ہے، یا اولاد بچہ ہیرون پی رہا ہے، تو باپ ظاہری طور پر وہ پریشان ہوگا۔ تو ہماری جو تھرڈ ورلڈ جس کو ہم غریب ملک ہیں جو قرضہ لے کر کھاتے ہیں اور ہم کام کرنا نہیں چاہتے، جیسے بہت کم کام کرتے ہیں، مواقع بھی نہیں، گورنمنٹ نے فیکٹریاں لگائیں اور ادھر ادھر کا آپ کو پتا پیسہ لوگ باہر لے گئے، ملک بالکل کنگال کر دیا، تو اس کو پھر اس طرح زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب ہمیں خود سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ بہت مطمئن رہیے، ڈاکٹر صاحب کہنا یہی چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ زندگی تو مسائل پریشانیاں ہیں، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ اپنے ارد گرد سارا سکون ڈھونڈیں اور کوشش کیجئے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہیے جو آپ کو زیادہ ٹارچر نہ دیں، جو یہ نہ کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ایک ہاتھ نارمل لینا چاہیے، آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، سکون ہے کہ زیادہ لائف میں پرابلمز آتے ہیں، جناب۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اسی طرح کی باتیں کریں گے آپ کے ساتھ۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو نیچے آپ کے پاس لنک ہے، آپ یہاں پہ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اگلا ٹاپک بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم اس کا لنک بھی ہے، وہ بھی ہم شیئر کر دیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتا دیا جناب، ہمارے پاس سکون کی راہیں کتاب بھی ہے، اس کا لنک بھی ہے، اس پہ بھی آپ اس کو بھی پڑھیے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے کس طرح کی باتیں کریں کہ ہمیں تھوڑا سا سکون ہماری زندگی میں اور بہتر ہو جائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ برتن ٹوٹ جاتا ہے ملازموں سے، ہم ابھی تھوڑے دن پہلے میرے پاس ایک بچی آئی، وہ سانس اس کا کانپ رہی تھی اور برا حال تھا اس کا، تو میں نے سارا دیکھا اس کو، لیکن بعد میں پتا کیا تو کہتا اس کی مالکن بڑی ظالم ہے، وہ اس کو ڈانٹ کے ابھی تو اس نے اس کے ساتھ تماشا، پھر اس کو مالکن کو سمجھایا یہ غیر اخلاقی کام ہے، آپ پر پولیس کیس بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو پتا گھریلو ملازم ہمارے کتنے مظلوم ہیں، ابھی تک کوئی ان کے لیے کوئی NGO پراپر کوئی ایسی، میرے تو خیال میں ایسی کوئی ٹیم سروے ٹیم ہے جو گھروں میں ملازموں کا سروے کرے، ان سے پوچھے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، تو کوئی ایسی آپ کی بجا بات ہے، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ جس ملازم سے پوچھا جائے کہ آپ کی مالکن کیسی ہے اور اس کو بتاؤ کہ میں نے پھر اسی گھر میں رہنا ہے، وہ کہے گی کہ میری مالکن بڑی ظالم ہے؟ اس پہ ڈاکٹر صاحب پھر کبھی بات کریں گے۔ آپ مجھے فی الحال یہ بتائیے کہ ہمارے بچے عام طور پہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، میں بھی ویسے انہیں بچوں میں شامل ہوں جن کا اسکول جاتے ہوئے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا اسکول جاتے ہوئے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ بچے پریٹینڈ کر رہے تھے کہ مجھے تو بہت سخت بخار ہے، بخار نہیں ہوتا، بٹ دے آر جسٹ ان دیٹ ایکٹنگ فیز کہ جناب مجھے تو بہت سخت بخار ہے، تو یا آج بارش ہونے والی ہے، میں نے اسکول نہیں جانا، اگر پیدل جانا ہوتا تھا تو اس طرح کے، تو کیا بچوں میں بھی کوئی اس طرح کی بے سکونی ہو سکتی ہے؟ بالکل، میں نے دیکھا کہ 5-6 سال کا بچہ، ایون شاید اس سے چھوٹے بچوں میں کوئی نہ کوئی
کیونکہ برین جب ایکٹیو ہوتا ہے تو اچھی بری چیز ہر چیز نوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مزاج کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو بچہ بھی بعض کا تو وہ کسی وجہ سے ڈسٹرب ہے، سبق نہیں مثلاً یاد کیا تو اس کی وجہ سے نہیں جانا جائے، یا اس دن اس کا ایگزام ہے، اس کو پڑھائی ٹیچر نے یا ٹیچر سکتے ہیں پوچھتے ہیں، خاص طور پر علیحدہ بچے کو بٹھا کے سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں، وہ پھر اس کا انالیسس کرتا ہے. ہاں جی وہ میڈم بڑی سخت، میتھ والی بڑی سخت، یا فلانا سخت، یا مسجد میں جاتے ہیں وہاں ہم پوچھتے ہیں کہ وہ مولانا صاحب ہیں کون ہے، مارتے تو نہیں، تو مولانا کچھ پیار کرنے والے، لیکن کئی ظلم آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ، ایون ڈنڈا ڈنڈا اور سارا کچھ چیز ہوتا ہے. درسوں میں بھی آپ کو پتا سختی بڑی زیادہ ہے. تو ہم بچوں پھر والدین وہی مشورہ دیتے ہیں، بلکہ ٹیچر کو ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ بچے کا دل نرم ہے، اس کے سامنے کس کو ڈانٹے نہ مارے نہ اس پر، تاکہ اس کچھ نہ کچھ اس کو احساس ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ یہ میرا آخری سوال ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے. عام طور پہ ہم اوور آل پریشان ہیں، میں لفظ ہم استعمال کرتا ہوں، من حیث المعاشرہ میں سمجھتا ہوں کہ پریشانیاں ہیں. کوئی بھی بندہ سکون میں نہیں ہے، کوئی بھی بندہ سکھی نہیں ہے، یا کوئی بھی بندہ وہ کہتا نہیں ہے کہ میں سکھی ہوں. ہم لوگ جب اگر جس بھی پوزیشن پہ ہے، ہم اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے سے واپس والے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، ون سٹیپ ڈاؤن نہیں جانا چاہتے. اس کے لیے کوئی حل بتائیے کہ ہم تو اوور آل ہم معاشرتی طور پہ تھوڑا سا سکون ہماری زندگی میں آ جائے. ایکچولی اوور آل اگر دیکھیں نا تو اس میں حکومت کا بھی ذمہ، جیسے مہنگائی ہے، ایک بندہ ہے اس نے صبح اس کے پیسے ہی نہیں تھے، اس سے ناشتہ نہیں کر سکا،